اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. دینی طالب علم اپنے اندر نورانیت کیسے پیدا کریں، اس موضوع پر تیسرا درس ہے آج ہمارا، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آج اسے اختتام پذیر ہو جانا چاہیے تاکہ اگلی بار سے کسی نئے موضوع کے اوپر گفتگو شروع کی جا سکے. اتنا وقت نہیں ہے تو تمہید میں جائے بغیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو نورانیت پیدا کرنے کے طریقے طالب علم کے بیان ہو رہے تھے، اس میں ایک بہت ہی انتہائی اہم طریقہ ایک یہ ہے کہ طالب علم حاصل کرنے کے اس پورے دورانیے میں اہل بیت علیہم السلام سے اپنے توسل کو باقی رکھیں. صلی علی محمد و آل محمد. کہا جاتا ہے کہ علم اور علم کی نورانیت یہ اہل بیت سے توسل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ مدینۃ العلم پیغمبر اکرم اور باب مدینۃ العلم حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، ان کے توسل کے بغیر اس کو حاصل کیا جا سکے. ہم شہر کی اس طرح کی دیواروں، کھڑکیوں، روشن دانوں اور چھت وغیرہ کے تو قائل نہیں ہیں. شہر اور اس کا دروازہ، اگر اس کے قائل ہوتے تو شاید ہم کھڑکی یا روشن دان سے چھلانگ لگا کر چوری چھپے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے، لیکن باب مدینۃ العلم سے ہی اس شہر علم میں داخل ہوا جائے گا. ان کے توسل کے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کی نورانیت حاصل ہو سکتی. اور ہمارے جو علماء اور مراجع ہیں وہ مستقلاً ائمہ اہل بیت سے توسل اختیار کرتے ہیں. ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جا بجا یہ بات نظر آتی. آیت اللہ جواد فاضل لنکرانی، جو آیت اللہ فاضل لنکرانی کے بیٹے ہیں، اب خود بھی ان کا درس خارج ہوتا ہے، مجتہد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد آیت اللہ فاضل لنکرانی نے کئی بار مجھ سے یہ بات ذکر کی تھی کہ آیت تطہیر کے ضمن میں میرے دماغ میں بہت سے سوالات تھے جن کے حل کے لیے میں ایک روز حضرت معصومہ کے حرم میں زیارت کے لیے مشرف ہوا. محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اور حضرت معصومہ سے عرض کی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بی بی میری صرف اتنی مدد کریں کہ میں آیت تطہیر کا مطلب صحیح طور پر سمجھ سکوں اور اس آیت کے سلسلے میں جو سوالات میرے دماغ میں ان کا جواب حاصل کر سکوں. کہہ رہے میں صرف دعا کر کے گھر واپس آیا ہوں، آیت تطہیر کی تفسیر شروع کی ہے. حضرت معصومہ کی عنایت کے سبب مجھ پر ایسے نکات آشکار ہوئے کہ تمام سوالات کے جوابات مل گئے اور اس کا مجموعہ کتاب جو ان کی آیت تطہیر ہے اس کی تالیف کی صورت میں ظاہر ہوا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اس طرح سے اپنی علمی مشکلات کو علماء جو ہے وہ اہل بیت سے توسل کے ذریعے جو ہے حاصل کرتے ہیں. کبھی بھی عمومی زندگی میں جب علم حاصل کرنے میں رکاوٹیں اور مشکلات کھڑی ہوں، باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، چیزیں یا دل نہ لگ رہا ہو، یا اور گھریلو اور مختلف مشکلات کھڑی ہو جائیں جس سے علم کا سلسلہ رکنے لگے، تو آپ توسل امیر المومنین سے، پیغمبر اکرم سے، ائمہ اہل بیت سے، معصومہ قوم سلام اللہ علیہ سے، سب سے توسل کریں آپ، پھر دیکھیے کیسے آپ کی مشکل آسانی کے ساتھ حل ہوتی ہے. ہمارے مراجع میں سے آیت اللہ سید عبد العالی سبزواری جو دائیں طرف ہے، بائیں طرف مرحوم آیت اللہ خوئی ہیں اور ادھر مرحوم آیت اللہ سید عبد العالی سبزواری. توسل کے سلسلے میں اور خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریے کے سلسلے میں اس قدر گریا کرتے تھے، ایسی شخصیت تھی، سیرت ان کی تھی کہ آنکھیں رو رو کر آیت اللہ عبد العالی سبزواری کی ختم ہو گئی تھی. اور بہت عارف تھے. کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کچھ عملیات کے ذریعے خاص افراد اب بھی دیکھ سکتے ہیں، پورا واقعہ کربلا. اور یہ انہوں نے ایک مرتبہ وہ عمل کر کے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا
اس کے بعد سے اس قدر گریا کرتے تھے کہ رو رو کر آیت اللہ عبداللہ سبزواری کی آنکھیں ختم ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی تھی۔ آج بھی نجف میں جو مسجد سبزواری ہے وہیں پر ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ تو ان کی جو کتابیں ہیں خاص طور پر مہذب الاحکام کے نام سے اور تفسیر مواہب القرآن، ہمارے آیت اللہ اپنا علامہ غلام علی وزیری صاحب قبلہ جو سرپرست اعلی مدرسے کے، وہ تو ان کی اس تفسیر کی اس قدر تعریفیں کرتے ہیں، کبھی آپ ان کے پاس جا کر کوئی شخص بیٹھ جائے تو تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں آیت اللہ عبداللہ سبزواری کی اس تفسیر کی۔ اچھا، یہ تو ہے کہ توسل، اب اس میں اتنا زیادہ نہیں جا رہا، لیکن اس سے ہی آپ کو علم حاصل ہوگا اور انہی سے ہی نورانیت علم حاصل ہوگی۔ کوئی بھی علم ان سے توسل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں علم اس وقت حاصل ہوگا، رکاوٹیں نہیں کھڑی ہوں گی اور اس میں نورانیت بھی اس وقت آئے گی جب آپ کے اطراف میں رہنے والے، آپ کے گھر کے افراد، گھر میں رہنے والے بچے، ساتھ رہنے والا شوہر، ساتھ رہنے والی بیوی، والدین، بہن بھائی، یہ بھی دیندار ہو جائیں۔ ورنہ اگر یہ آپ صرف اپنے اس کے اندر لگی رہیں، اپنے آپ کو صرف بلڈ اپ کرتی رہیں، صرف اپنے ہی تقوی اور علم میں اضافہ کرتی رہیں اور ان کی طرف توجہ نہ کی، تو یہ بے تربیت افراد جو آپ کے گھروں میں رہتے ہیں وہ اتنی رکاوٹیں کھڑی کریں گے اور اتنا پریشانیاں اس سلسلے میں ہوں گی کہ نہ تو علم حاصل ہوگا، اور یا علم حاصل ہوگا بھی تو وہ اتنی نورانیت اس کے اندر پیدا نہیں ہو پائے گی۔ یہ مزاحمتیں ایجاد کرتے ہیں۔ شادی شدہ خواتین ہیں اگر، اور شوہر اتنا دیندار نہیں ہے، اسے دیندار بنانے کی کوششیں کرتی رہیں، اور اس میں زیادہ جلدی ہمت نہ ہاریں کہ بٹن دبانے سے بس وہ ایک رات کے اندر کوئی شخص دیندار ہو جائے۔ مہینے لگ سکتے ہیں، سال لگ سکتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہاریں، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ تدابیر کارگر ثابت ہوں گی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات شوہر دیندار ہوتے ہیں لیکن اور بیوی وغیرہ دیندار نہیں ہوتی، گھر میں والدین اکثر پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں، تو یہ بہت اس کے اندر اہم اور ضروری چیز ہے۔ آیت اللہ سیستانی مہاراجے کو دیکھیں نا، ان کی یہ اپنی اولادوں کی بھی ایسی تربیت کرتے ہیں۔ 2 بیٹے آیت اللہ سیستانی کے، دونوں مجتہد ہیں، اور اس وقت دونوں بالکل دست و بازو ان کے ہیں، اور آج کل درس خارج بھی نہیں ہوتا، جو بھی درس خارج کے حوالے سے بحثیں وغیرہ ہیں وہ اپنے ان دونوں بیٹوں سے کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ سیستانی کے پوتے بھی جو ہیں وہ خود بھی اجتہاد، یہ دونوں پوتے ہیں، یہ دونوں بھی اجتہاد کی لائن پر ہیں اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ٹاپ کرتے رہے ہیں عراق کے اسکول کالجز وغیرہ میں۔ تو بہرحال یہ کیا ہے کہ سلسلہ اس سے کیا ہے کہ دینی کام، تبلیغات کرنا ان سب کے اندر آسانی رہتی، تو گھر کو ٹھیک بنانا اس لحاظ سے بہت ضروری۔ یہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ہیں، ان کے بیٹے علی، ان کے متعلق کہا جاتا ہے، خود نجف کے طالب علم اور علماء بیان کرتے ہیں ان کے بیٹے کا اخلاق ایسا ہے جس طریقے سے مثال دی جاتی ہے جیسے انبیاء کا اخلاق، یعنی اس حد تک کہ کوئی زائر وغیرہ بھی اگر ان کے پاس جاتا ہے کبھی تو اتنا اکرام کرتے ہیں، حالانکہ ہر وقت وہاں زائرین کا ہی تانتا بندھا ہوتا ہے، لیکن کس طرح سے عزت اور اکرام سے جو ہے ان کے بیٹے پیش آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ باپ کی تربیت اور اس لحاظ سے ہے، اور جب گھر والے اس طرح سے تربیت یافتہ ہو جائیں تو پھر دین کا کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ امام خمینی کے پوتے، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں، اس وقت بہت ان کے بچپنے کی تصویریں، لیکن وہ بھی ان کے پوتے اور نواسے اور اس طرح سے، یعنی سب کے سب عالم دین اور دینداری کے اندر جو ہے آگے۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی میں نے کمالات حاصل کیے اس کا سب کے مرہون منت میری زوجہ ہے۔ ان کی زوجہ کا نام تھا قمر السادات۔ کہتے ہیں جتنے بھی کمالات، علم، ہر چیز جس میں آگے بڑھا ہوں، اس میں یعنی مقصد کیا ہے کہ اپنے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی اتنی تربیت یافتہ تو نہیں آئی ہوں گی، یعنی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے تربیت کی
اور اتنی بلکہ ان کی خود بیٹی فرماتی ہیں، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی بیٹی، وہ فرماتی ہیں کہ اس حد تک ٹائمنگز تھے، میری والدہ کو میرے والد کی ضروریات کا پتہ ہوتا تھا کہ ابھی ان کو چائے چاہیے ہوتی تھی تو خاص ٹائمنگز میں وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے تھے اور وہ چائے لے کر کھڑی ہوتی تھی. تو یہ تو ایک دنیاوی اعتبار سے بات تھی، لیکن یہ کہ اگر اس میں فیسیلیٹیشن پرووائڈ نہ کی جاتی، ان کو سہولیات نہ ہوتی اور وہ گھر میں بھی لڑائی جھگڑے دنگا فساد کی سی کیفیات جو گھر کے اندر ہوتی تو آیت اللہ طباطبائی کہاں آگے بڑھ پاتے. تو یہ نورانیت علم اس وجہ سے آگے نہیں ہو پاتی. اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے 3 بیٹے ہوئے تھے ابتدا میں، اور تینوں بیٹے انتقال کر گئے تھے. یہ خود ان کی بیٹی ہیں جو کہ ظاہر اس کے بعد پیدا ہوئی تھی. تو ان 3 بیٹوں کے انتقال کے بعد اس زمانے میں آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی جو کہ ان کی بیوی محمد حسین طباطبائی کی جو قمر السادات تھیں ان کے رشتہ دار بھی ہوتے تھے. تو آیت اللہ طباطبائی کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا. جب تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ ان کے گھر آئے اور آ کر کہا کہ اب جو بیٹا پیدا ہو تم اس کا نام عبد الباقی رکھنا. اور اس کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے، نام ان کا عبد الباقی رکھا گیا اور وہ اب تک زندہ رہے. تو بہرحال اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ بیوی کا ایک کردار ہوتا ہے، یعنی اور شوہر کا کردار ہوتا ہے، گھر والوں کا کردار ہوتا ہے. اگر یہ مدد نہ کریں اور مزاحمتیں کریٹ کریں تو اس علم کے اندر نہ تو علم حاصل ہوتا ہے نہ ہی نورانیت علم آ پاتی. تو اس میں دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ آپ کو مسلسل اپنے گھر والوں کے اوپر بھی کام کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے کتابیں زیادہ سے زیادہ آپ خریدیں. آج کل ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا، ہر چیز کی سافٹ کاپی چاہیے ہوتی. اس چکر میں نہ رہیں، بس انٹرنیٹ پہ کوئی سے پی ڈی ایف فائل مل جائے. یہ بات یاد رکھ لیں، کبھی پی ڈی ایف وغیرہ پر یا انٹرنیٹ پہ کبھی کوئی پوری کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. شاذ و نادری کوئی کتاب میں انٹرنیٹ پہ کبھی پوری پڑھ پایا ہوں. کتاب فزیکلی آپ کے ہاتھ میں پرنٹڈ حالت میں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اپنی لائبریری ہونی چاہیے. تو لائبریری چاہے وہ اتنی بڑی نہ ہو، تھوڑی سی کتابیں کیوں نہ ہو. ہمارے تمام علماء مہاراجے جب بھی کوئی سی تصویر میں آپ کو نظر آئیں گے آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں، ہر وقت کتابوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر یا اپنے موبائل فون کے اوپر ہر وقت لگے آپ کو نظر آئے، کیونکہ اصلاً صحیح علم کتاب کے ذریعے حاصل ہوگا. ٹھیک ہے جب کہیں کتابیں ملتی نہیں ہیں تو بہت سی چیزوں سے انٹرنیٹ سے بھی استفادہ ہوتا ہے، لیکن میں وہی کہوں گا کہ آپ باقاعدہ کتاب خریدیں، سافٹ کاپی کے چکر میں نہ رہیں. تو بہرحال دیکھیے عراق میں تو اس طریقے سے کتابیں نیچے رکھی ہوتی ہیں، اور بات بہت مشہور ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کتابیں ایسا نہ ہو کہ اٹھا کے لے جائیں. تو عراق کے دکاندار یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو چور ہیں وہ کتاب پڑھتے نہیں، اور جو کتاب پڑھتے ہیں وہ چوری نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے اگر یہاں پہ بھی رکھی رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اچھا، اگلی چیز اور ہے جس سے نورانیت پیدا ہوگی. وہ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ دیکھیے اپنے آپ کو حرام اور مشکوک مال سے بچانا ہے. وہ فرماتے تھے کہ ہماری جو دینی پسماندگی، یعنی جو ہم بیکورڈ جا رہے ہیں دین میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم حرام اور مشکوک مال کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شک و شبہ بھی ایجاد کرتا ہے. یہ نہیں ہے آپ کی استقامت کو کمزور بنائے گا، آپ کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو پائے گی. اور نورانیت علم تو بالکل ہی نہیں آ پائے گی. یا تو حرام مال، صریح حرام مال آپ اندر جا رہا ہو، اپنے مالوں کے ہمیشہ ذرائع خمس نکلا ہوا ہے، نہیں نکلا ہوا، اسکیموں میں لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے، گورنمنٹ کی اسکیموں میں پیسہ لگا ہوتا ہے، اس میں غریب کا 50% منافع کے اندر حق ہوتا ہے، وہ نکالنا واجب ہوتا ہے، ورنہ پورا مال استعمال کرنا حرام ہوتا ہے. قرضے کسی سے لیے ہوئے ہیں جان بوجھ کے واپس نہیں کر رہے ہیں، وہ مارے حرام اس انداز سے بھی اندر جا رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. جابز کی نوعیتیں ایسی ہیں، ایسے حرام کمیشن اس میں لیے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی، اب وہ اتنی تفصیل میں نہیں جا پا رہا ہوں. تو پھر یہ کیا ہوگا کہ نورانیت علم نہیں آ پائے گی. مثلا کوئی کسی جگہ جاب کر رہا ہے اور ٹائمنگز میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے،
اٹینڈنس جعلی طور پہ لگوائی جا رہی ہیں, اتنے مال کا وہ حقدار نہیں ہے تنخواہ میں سے, لیکن پھر بھی وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, یہ بھی حرام کی قسم کے اندر چلا جائے گا. تو دینی پسماندگی پیدا ہوگی, دینی پسماندگی, بیکورڈ ہوتا چلا جائے گا انسان. اور علم اگر حاصل ہو بھی رہا ہے, چند اصطلاحات حاصل ہو بھی رہی ہیں, تب بھی وہ نورانیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی. تو مال حرام بھی ہے, اور دوسرا مال مشکوک, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا. حتیٰ کہ آپ جو مختلف گھروں میں جاتے ہیں, ہم کھانے اور دعوتیں وغیرہ کرتے ہیں, تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ مشکوک غذا اور اس شخص کا کھانا اگرچہ جائز تو ہے, ظاہر ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن وہ بہرحال وہ ہمارے اندر جسموں میں جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیکیوں کی توفیقات, عبادتوں کی توفیقات, یہ انسان کی گھٹتی چلی جاتی ہیں. مثلا کسی جگہ ہم گئے, یہ بھی علماء کے اندر ایک بحث ہے کہ اس طرح کی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی انسان کی روح پہ, جبکہ ہم کو پتہ نہ ہو. لیکن کوئی نجاستوں کی پرواہ نہیں کر رہا ہے کوئی شخص, اور وہ اسی نجس چیز سے مثلا خون ملا ہوا ہے. باہر والے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو باورچی وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہاں اتنا اس کا صفائی وغیرہ کرتے ہیں, گوشت کو اتنا دھوتے ہیں, لیکن اس میں خون نکل رہا ہوتا ہے. تو بس ڈال دیا, اس کے بعد پک وک کے آپ نے کھا لیا. تو بہرحال چیزیں اندر جاتی ہیں, اپنے اثرات رکھتی ہیں. کوئی اگر زہر ملا دے تو بہرحال جسم کے اوپر اثر تو اس لحاظ سے ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے جسمانی اثرات بھی ہوتے ہیں, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں. تو مشکوک غذا جسم کے اندر جانا, اور یہ تو مشکوک غذا تو ایک طرف رہی, یعنی سری حرام ہمارے اندر جبکہ جا رہا ہو, تو اس سے اپنے آپ کو لازمی بچانا ہے کہ یہ چیزیں علم کی نورانیت کو بھی ختم کرتی ہیں, اور عبادتوں کی توفیقات اور لذتوں کو بھی ختم کرتی ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہم سے 2 رکعت نماز بھی پوری نشاط کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی, پوری, یعنی جس کو توجہ 2 منٹ کی نماز مشکل سے 1 منٹ یا 1.5 منٹ کے اندر ہو جاتی, لیکن اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتی ہیں وہ لذت اس 2 رکعت نماز کے اندر. تو اس کی وجہ جو ہے وہ ساری یہی. اچھا, تو یہ ایک چیز اس کے اندر ہے, لیکن جب بھی کوشش کریں کہ زیادہ تر باہر کے کھانوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اب اگرچہ سلسلہ ایسا بن گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے جسم کے اندر جا رہا ہو. یہ آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی, ہمارے علماء اور مراجع کبھی بھی باہر کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے, ہمیشہ گھر کی ہی چیزیں کھاتے ہیں. اور باہر کی چیزوں میں بھی آیت اللہ بہجت تو اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو وہ عام طور پر روحانی اعتبار سے کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے, جو بھی فی الحال موضوع سے ہمارے خارج ہیں. تو حتیٰ کہ بعض اوقات چھوٹے اس طرح چوزے وغیرہ, ان کو بھی اسی وقت, یعنی کوئی کام نیکیوں سے خالی نہ رہے, ان کو بھی پیٹ میں کچھ غذا چلی جائے. تو اس لحاظ سے بھی ہمارے علماء کی کچھ سیرت ملتی ہے. بہرحال تو حرام اور مشکوک مال سے گھر کا اس سے پرہیز کیا جائے, اور گھر کا سادہ اور حلال جو ہے کھانا وہ کھایا جائے. جیسے ملتا ہے نا کہ علامہ ہلی کے بیٹے تھے فخر المحققین. تو فخر المحققین نابالغیت کے زمانے مجتہد ہو گئے تھے. جب ممبر پہ وہ تقریر کرنے کے لیے بیٹھے, باپ نے کہا کہ آج تم تقریر کرو. نابالغ تھے, تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو چیخ مار کے ممبر سے نیچے اتر گئے فخر المحققین. باپ جو ہے ان کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ بابا جان میں کیا کروں, میں سامنے دیکھتا ہوں کوئی کتے کی شکل میں نظر آ رہا ہے, کوئی سور کی شکل میں نظر آ رہا ہے, برداشت نہیں کر سکتا. علامہ ہلی سمجھ گئے کہ ظاہر ہے کہ نابالغ بھی ہے, معصوم بھی ہے, علم اور عبادت میں بھی اتنا آگے ہے, تو چشم برزخی بعض اوقات کھل جاتی, اصل چیزیں اصل شکل میں حقیقی طور پر نظر آنے لگتی. علامہ ہلی بڑے پریشان ہوئے, اس طرح تو دنیا میں نہیں رہ سکے گا. تو انہوں نے حل اس کا کیا نکالا, کہا کہ جو میرے مقلدین ہیں وہ روزانہ اس کی اپنے گھر میں ایک مقلد جو ہے اپنے گھر میں روزانہ دعوت کرے. دعوت کرنے کے معنی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مشکوک مال اس کے جسم کے اندر چلا جائے. یعنی ظاہر ہے پتہ تو نہیں ہے کہ کس کے گھر میں کس قسم کا مال ہے, لیکن 1 ہفتہ دعوتیں ہوئیں. تو اس کے بعد فخر المحققین جب تقریر کے لیے بیٹھے, پھر ان کو جس طرح عام شکلیں ویسی نظر آئیں, اور روحانی وہ والی کیفیت ان کی ختم ہو گئی یا کم ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کو اس طرح سے نہیں ہوا, ورنہ تو ان کے لیے دنیا کے اندر رہنا مشکل ہو جاتا. یعنی یہ مال مشکوک کے بھی اتنے اثرات ہیں کہ دیکھا ہے کہ اس کی چشم برزخی اس کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہو گئی. یعنی ان کو پھر چیزیں ویسی نظر نہیں آتی تھیں جیسے کہ پہلے نظر آنے لگی تھیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو, میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ اس موضوع کے اوپر
غذاؤں کے روحانی اثرات کے موضوع پر ہمارے ہاں تفصیل سے ایک لیکچر اس سلسلے میں ہو چکا ہے جس میں ساری تفاصیل بیان کی گئی تھی. اچھا، اب ایک طالب علم کے اعتبار سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نورانیت کے ساتھ ساتھ بہرحال یہ کہ اس کو طالب علم کو بہتر بنانی چاہیے اپنی، جس میں سے ایک چیز ہے کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اچھی، خوش خط اس کو لکھنا اچھا آنا چاہیے. اور باقاعدہ بڑے بڑے علماء اور مجتہدین اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے کورسز بھی کرتے ہیں. اور یہاں تک ملتا ہے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی کہ مرزا علی نقی کے نام سے ایک اس زمانے میں ایک بڑے خطاط ماہر اور وہ ہوتے تھے، یہ ان کے پاس کئی مہینے گئے تھے اور اپنی لکھائی کو بہت بہتر جو ہے بنایا تھا. تو عام طور پر ہمارے پاس بھی جو کاپیاں وغیرہ آتی ہیں چیک ہونے کے لیے، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہم جس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمیں خود پڑھنے کے اندر بہت مشکل ہوتی ہے کاپی اس کو چیک کرنے میں کہ یہ لکھا جو ہے کیا ہے. تو اپنی لکھائی کو طالب علم کو چاہیے کہ اپنی رائٹنگ کو بہتر سے بہتر بنائے. کسی چیونٹے کو یا مکوڑے کو انک میں ڈبو کے اگر اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے کاغذ پہ، اس طرح کی لکھائی تو نہیں ہونی چاہیے نا. ایک طالب علم اور ایک عام اس کے اندر بہت فرق ہونا چاہیے. تو اس طرح کی لکھوائی. اچھا، ایک تو چیز یہ. دوسری، اگر ممکن ہو سکے تو دیکھیے لینگویج کے جو کورسز ہیں ہمارے یہاں، انگلش لینگویج اور فرینچ لینگویج اور بہت ساری چیزوں کے اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں، لیکن دینی طالب علم کو جو دینی لینگویجز ہیں، فارسی کے کتنے کورسز مختلف جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے عربک لینگویج سکھانے کے ہوتے ہیں. فارسی مشکل سے 6 مہینہ سال کے اندر جو ہے وہ آ سکتی ہے. اتنا دن بھی تو گزرتے جا رہے ہیں اور اتنے سال پہلے بھی گزر گئے، تو تاکہ کچھ اس کی شدھ بدھ ہو سکے، کیونکہ ایک خاص مقام تک جا کے پھر انسان واقعتاً رک جاتا ہے. اردو کے اندر جتنا مواد اویلیبل ہے اس میں علمیت ایک جگہ پہ آ کر رک جائے گی آپ کی. فارسی کسی حد تک آئے، کچھ عربی کو بھی شدھ بدھ ہو جائے سمجھنے میں، تو بہرحال یہ کہ معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے. تو بہرحال لینگویج کے جو ہے وہ کورسز اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر اور ضروری علوم یا کتابیں ہیں اس کو بھی انسان کو چاہیے کہ وہ بھی پڑھے. کتنے ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ تخصص سے کیے، جیسے آیت اللہ تبریزیان، انہوں نے باقاعدہ جو اسلامی میڈیسن، اسلامک میڈیسن ہے، اس کے اندر ایک اسپیشلائز کیا. یعنی طب معصومین کے، یہ طب معصومین کے بھی اسپیشلسٹ ہیں آغا تبریزیان. بلکہ کچھ ہی عرصے پہلے ان کا ایک ایران میں ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اپنی وائف کے ساتھ جا رہے تھے اور شدید زخمی ہوئے تھے. اس کے بعد کا اپڈیٹ میرے پاس نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی اطلاع خدا نخواستہ نہیں آئی ہے تو روبہ صحت ہوں گے. تو بہرحال کہ آیت اللہ تبریزیانی، یعنی اس کے علاوہ دیگر جو علوم ہیں ان کے اندر بھی تخصصی پیدا کی. نہ صرف طب معصومین بلکہ جو انگریزی جو میڈیسن ہے، جو ہماری میڈیکل سائنس کہلاتی ہے جدید، اس کے اندر بھی ان کو مہارت ہے. اس کے علاوہ اور جو شعبے ہیں طب کے حوالے سے اس کے اندر بہت ان کا نام ہے وہاں پر. تو یہ بھی ہے اس لحاظ سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو اور علماء ہیں جیسے آیت اللہ مرشی نجفی تھے، اور اس کے علاوہ اب بھی آیت اللہ جعفر سبحانی ہیں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی ہیں، یعنی اتنے علامہ ذوالفنون کہلاتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ الگ الگ علوم کے میں مہارت حاصل کی. ہمارے ہاں تو کسی ایک علم کے اندر بھی ہم تخصصی نہیں پیدا کر پاتے، اسپیشلائزیشن، وہ دیگر کتنے علوم کے اندر. تو ایک طالب علم کا دماغ ہمیشہ جو ہے نا وہ کھلا ہونا چاہیے، ہر چیز میں اس کو تجسس ہو. اچھا یہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، مثلا کسی بھی چیز میں اگر وہ آگے بڑھے، کچھ دلچسپی پیدا ہو تھوڑا طب معصومین کے اندر، اچھا فلاں چیز کے کیا خواص ہوتے ہیں، کیا خصوصیات ہوتے ہیں، بادام کھانے سے کیا ہوتا ہے، اخروٹ کھانے سے کیا ہوتا ہے، کون سی حدیث کے اندر فلاں آیا ہے، اور کلونجی کھانے کے متعلق مثلا، یعنی کچھ بھی بہت ساری چیزیں ایسی کہ انسان کو تجسس ہوتا ہے جن سے روزانہ کی ہماری واسطہ پڑتا ہے. تو ہمیں پتہ ہو کہ مثلا سیب کھانے کا کیا اثر بتایا گیا ہے، مثلا بخار کے اندر بہت مفید بتایا ہے ائمہ نے سیب کا کھانا. تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں کیا ہے. تو اللہ بہجت واقعتا نہیں کہتے تھے کہ اگر کوئی معصومین کی جو ہدایات اس سلسلے میں ہیں اس میں عمل کر لے تو وہ اپنا علاج بھی بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، بلکہ وہ بیمار بھی نہیں پڑے گا اگر ان کی ہدایات کے اوپر اس لحاظ سے عمل کرے. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ طالب علم اپنے دماغ کو کھلا رکھے کہ میں ہر وقت علم حاصل کروں، ہر وقت علم حاصل کروں. کوئی بھی یہ نہیں کہ یہ تو میری فیلڈ نہیں ہے یا مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، نہیں، طالب علم کا دماغ کھلا ہونا چاہیے. اچھا، اب اگلی بہت ہی اہم چیز، اور وہ ہے
والدین کے ساتھ نیکی، یہ علم کے اندر ایک ایسی نورانیت اور جان پیدا کرتی ہے. عام طور پر دیکھتے ہیں حتیٰ کہ دینی طالبات کے حوالے سے بھی شکایات بھی موصول ہوتی ہیں کہ مثلا اتنا اخلاق اچھا نہیں ہے، ذرا سا کچھ ناگوار بات ہوئی تو والدین کے ساتھ ہی جو ہے وہ بد کلامی شروع کر دی. سب کے ساتھ نہیں، کبھی کسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ آنے کے بعد بہرحال اخلاق و کردار میں بہتری تو آتی ہے، لیکن تو طالب علم یہ نہ سوچے کہ بس میں تو علم حاصل کر رہا ہوں، مثلا انہوں نے کسی وجہ سے جانے کو کبھی مدرسے منع کیا اور آپ نے ان سے جو ہے بلند آواز سے بات کرنا شروع کر دی. نہیں، ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. آیت اللہ مرشی نجفی بھی یہ بات کہتے تھے کہ جتنا بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف لوگوں کا رجوع کرنا اور جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کی دعاؤں کا ثمر ہے. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو جو ہے بات بتائی تھی کہ وہ اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے تلووں پہ رگڑ کر ان کو اٹھایا کرتے تھے. تو بہرحال ان کو والد دعا دیتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ سارا مقام اور مرتبہ جو آج مجھے حاصل ہوا ہے میرے والد کی دعاؤں کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. تو کبھی ان سے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کے حکم کو کبھی نہ ٹالیں، کبھی حکم عدولی نہ کریں، کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، حتیٰ کہ ٹالیں بھی نہیں. انہوں نے کوئی آواز دی کسی کام کرنے کے لیے، آپ نے کہا نہیں میں ابھی آتی ہوں، ابھی میں یہ کام کر لوں، نہیں، یہ بھی نہ کریں. آپ دیکھیے گا کہ اگر ان کی اس طرح ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکا کے رکھیں کہ ان کی بات کو فوراً آپ مان لیں، تو کتنا آپ علم میں اور تقوی اور روحانیت کے اندر آگے جائیں گی. یہ کوئی بھی اس کو آزما کے جو ہے وہ دیکھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے تھے کہ پروردگار عالم نے 3 چیزوں کے اندر کسی کو کبھی کوئی رعایت نہیں دی. ایک تو امانت میں خیانت کسی کی نہیں کر سکتے، خواہ وہ نیک شخص نے امانت رکھوائی ہو، کسی بدکار نے امانت رکھوائی ہو، اسلام نے اس میں کوئی رعایت نہیں دی. عہد کو اپنے پورا کرو، کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو پورا کرو، خواہ نیک ہو یا بد، اسلام نے اس میں کسی کو رعایت نہیں دی. اور والدین کے ساتھ نیکی، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اس میں کسی کو رعایت نہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، بلکہ حتیٰ کہ والدین اگر انتقال بھی کر جائیں تب بھی ان کے ساتھ نیکی کے سلسلے کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ تب بھی نیکی کرنا ہوتی. پیغمبر اسلام یہ جملے بھی ارشاد فرماتے تھے، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. فرماتے تھے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا کہ جس کے والدین انتقال کر گئے ہوں اور وہ تب بھی ان کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلسلہ جاری رکھتا رہا. سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا. اور مسلسل اگر والدین دنیا سے گئے ہوں یا ماشاءاللہ کسی کے حیات ہوں تب بھی ان کے لیے مسلسل تلاوت قرآن اس کو کرنی چاہیے. ان کی اگر انتقال کر گئے ہوں تو ان کی قضا نمازوں کو اتارنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہوا تو جب کبھی انتقال ہوتا ہے تو چند مہینے کی 6 مہینے کے 1 سال کے بعد بس 1 سال کی نماز پڑھواتے ہیں، اس کے بعد سارے بھول بھال جاتے ہیں، سارے بھول بھال جاتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اس کے بعد بھی ان کو یاد کر کے ان کے تمام واجبات کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خالی صرف یہ نہیں قضا واجبات ان کے اتاریں، ان کے لیے حج و عمرہ اگر خود جا رہے ہوں تو ان کے لیے طواف کریں، عمرے وغیرہ کریں. نہیں بھی اگر جا رہے ہیں تو ان کی طرف سے نیابت کرواتے ہوئے یا عدیہ کرواتے ہوئے ان کی طرف سے بعد میں بھی ان سلسلوں کو جاری رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم گئے ہیں تو چلو ہم کر لیں گے، نہیں. بہت سارے افراد جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہدیہ دے کر باقاعدہ آپ طواف کہ ہمارے مرحوم والدین بلکہ زندہ کی طرف سے بھی طواف جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے، زندہ کی طرف سے بھی عمرہ کروایا جا سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے نیکی اور احسان کا جو سلسلہ رکے گا تو عالم آخرت سے اور اس دنیا میں بھی جب والدین کو پتہ چلے گا تو اپنے دل سے جو دعا دیں گے اپنی اس اولاد کو تو علم میں بھی بہت ترقی ہوگی اور اس علم کے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت بھی آتی جائے گی. تو ثواب جاریہ کے جو ہے وہ مختلف کام ان کو کرنے چاہیے. اور پیغمبر یہ جملے بھی ارشاد فرماتے تھے، پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کہ 4 موقعوں کے اوپر آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں.
ایک تو جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آسمانوں کے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جب بھی اس وقت موقع پر دعا کرنے بھی وہ بھی مستجاب ہوتی، اور خاص طور پر جس وقت بارش اب سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے 1-2 دنوں کے اندر بارش بھی کراچی میں ہونے والی، تو سورہ تکاثر اس وقت پڑھنے کی وہ بڑی تاکید ہے، الہاکم التکاثر، بارش کے وقت۔ اسی طریقے سے جس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے، آج کل تو یہ کہ خانہ کعبہ کا دروازہ عام طور پر ظالم حکمران وغیرہ جو وہاں پر مختلف جاتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کھولا جاتا ہے، لیکن جب بھی کبھی کھلتا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ اس وقت بھی آسمان پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو کبھی آپ دیکھیں ٹی وی پر یا دکھا رہے ہوتے ہیں یا لائیو موجود ہوں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو اس وقت بھی جو دعا مانگی جائے، کیونکہ رحمت پروردگار نازل ہوتی ہے جب بھی خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور تیسرا موقع شام کے وقت جس وقت نکاح کیا جاتا ہے، یہ ہے روایت میں شام کے وقت نکاح کرنا، اس وقت بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور چوتھا موقع پیغمبر فرماتے ہیں کہ اولاد کا والدین کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا، اس وقت بھی رحمت کے دروازے کھلتے۔ تو رہبر معظم اپنی والدہ جب حیات تھیں تو ان سے جب ملاقات کے لیے جاتے تھے، تو بہرحال یہ تو ایک سمبولک وہ ہے کہ انسان والدین کے چہرے پر رحمت کی اور محبت کی نگاہ جو ہے ڈالے۔ تو مکمل تمیز، تہذیب، ادب، اخلاق، آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہو، ان کی ضرورتوں کا احساس کیا جائے، ان کے کہنے سے پہلے بڑھ کر ان کی خدمت کی جائے۔ آج کل کے والدین بہرحال یہ ہے کہ وہ خدمتیں لیتے نہیں ہیں، بلکہ والدین ہی اپنی اولادوں کی خدمت اب تک بڑھاپے کی حد تک پہنچ کر بھی اولادوں کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہوتے۔ تو بہرحال اولادوں کو خود چاہیے کہ اگر کوئی نورانیت علم اپنے اندر لینی ہے، توفیقات کے خزانے اللہ سے حاصل کرنے ہیں، تو ان کی خدمت کے اندر انسان آگے بڑھے۔ تو اگر اچھا علم کے اعتبار سے اور علم کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے، یعنی کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری اگر جانا چاہے، بہت ایکسٹرا آرڈنری، کہ میں عام سا طالب علم نہیں بننا چاہتا، میں بہت علم میں بھی، تقوی میں اور مختلف توفیقات میں آگے سے آگے جانا چاہتا ہوں، تو خاص طور پر ریکمینڈ کرتے تھے کہ روزانہ نماز جعفر تیار پڑھی جائے۔ نماز جعفر تیار اگر کوئی شخص اس کی مداومت کر لے پابندی کے ساتھ، روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ تو بہرحال اس کو پڑھنے میں لگتا ہے، 300 دفعہ تسبیحات اربع ہیں اور 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت کر کے جو پڑھی جاتی نماز جعفر تیار، یہ علم کے اندر اور اس کی نورانیت کے اندر بہت مؤثر نماز ہے، بلکہ توفیقات کے خزانے، مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے یعنی واقعتاً بہت ہی عجیب و غریب نماز ہے۔ تو اس کی اگر کوئی پابندی کرے اور تھوڑا سا اپنے وقت کو لگا لے تو دیکھے کہ زندگی میں آسانیاں کس طرح سے اس کے داخل ہوتی ہیں۔ اور دوسری چیز، اگر کچھ ایکسٹرا آرڈنری، غیر معمولی طور پر اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ 1 سپارہ تلاوت قرآن کرے۔ ویسے تو ٹھیک ہے 50 آیات پڑھنے کے متعلق بھی ہے، لیکن یہ کہ روزانہ اگر اچھا ڈیوائیڈڈ کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایک 1 گو کے اندر، ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی میں پڑھتے ہوئے ایک پارہ ختم کریں۔ کبھی آج کل تو موبائل فونز کے اندر ایپس وغیرہ ہیں، اس کے اندر سے بھی ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن مصحف سے اگر پڑھیں گے، دیکھ کر پڑھیں گے تو اور زیادہ ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل فون کے اندر بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ تو بہرحال اس کی بڑی اہمیت، یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جعفر سبحانی خاص طور پر جب سوال پوچھا گیا ان سے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے میرے اہل خانہ کو اور مجھے آپ کیا تجویز کریں گے، تو کہا کہ نمازوں کو اول وقت میں انجام دیں اور قرآن کا 1 پارہ روزانہ تلاوت کریں، یعنی دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر مشکل سے اگر ڈیوائیڈڈ 10 منٹ کبھی پڑھ لیا، 10 منٹ کبھی پڑھ لیا، تو آدھے گھنٹے کے اندر عام طور پر 1 پارہ جو ہے وہ روزانہ تلاوت ہو سکتا ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کرنے کے لیے، وہ زیارت عاشورہ۔ یہ اگر کوئی روزانہ اگر پڑھے تو باقاعدہ آیت اللہ صادق روحانی نے تو اپنے استفتاء کے اندر لکھا ہے کہ 50 سال سے یا 40 سال کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، میں روزانہ 1 دن کے ناغے کے بغیر، اپنے استفتاء کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ میں روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، اور میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اس کی پابندی اپنی زندگیوں میں بہت ریگولرلی روزانہ زیارت عاشورہ پڑھیں۔
تو علم کے خزانے جو ہے وہ حاصل ہوں گے، علم کے اندر ایک خاص قسم کی نورانیت آئے گی، زندگیوں میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ہوگا، ورنہ عام سے لوگ بے شمار پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کتنے کم لوگ ہوتے ہیں جو ابھر کے سامنے آتے ہیں. تو ظاہر ہے لوگوں کے اندر تو خیر نہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں یا اپنے اندر ترقی کے اعتبار سے انسان آگے سے آگے جانا پسند کرتا ہے، تو اس کے لحاظ سے ان چیزوں کی خصوصی طور پر تاکید کی گئی. اور پھر علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم اگر آپ کوشش کریں 1 گھنٹہ آپ احکامات دین کو دیں. 1 گھنٹہ توضیح المسائل کے اعتبار سے، علماء کے کیسٹس کے اعتبار سے، فقہی احکام کے اعتبار سے. آج کل تو ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ رشک آتا ہے، کیونکہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نے وہ پرانا دور بھی دیکھا ہوا ہے جب کمپیوٹر نہیں تھا، آیا تھا، یہ سب چیزیں نہیں تھیں. آپ لوگوں نے تو اکثر جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اسی دور میں آنکھ کھولی جب یہ سب چیزیں آ چکی تھی. ہم نے وہ والا پرانا دور بھی دیکھا ہے، اور یہ بھی، یعنی جنکشن پہ ہم اس لحاظ سے رہے ہیں کہ دونوں ادوار کو ہم نے دیکھا ہے. تو وہ پہلے کتنی مشکلات تھیں اور اب کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے. اب کوئی عذر باقی نہیں ہے، نہ جہالت کا ہے، نہ دین میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے کوئی عذر باقی ہے اس کا. تو بہرحال روزانہ اگر کوشش کریں تو اس کے اندر ایک خصوصیت کے ساتھ ایک ایسی نورانیت حاصل ہوتی ہے کہ احکامات دین، ایک تو یہ کہ عمل آپ کا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. تو یہ علی الخصوص روزانہ آپ کوشش کریں کہ توضیح المسائل کے اعتبار سے یا کیسٹس کے اعتبار سے، علماء کے دروس یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر جو موجود ہیں فقہی احکام کے، تو اس میں خصوصیت کے ساتھ آپ، تو اس میں ایک جو وہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو وقت لگانا پڑے گا. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے، محنت خوب کرنی. دیکھیے وہ اس سے پہلے بھی آیا کہ آسانی اور ہر وقت آرام اور سہولیات کا مہیا ہونا، جس میں نیند آ رہی ہے تو آپ پوری نیند بھی پوری کر رہی ہیں، آرام بھی بے تحاشا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا. راتوں کو بھی جاگنا پڑتا ہے. کسی کے مثلا خاتون ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ مشکلات کے ساتھ علم حاصل کرنا، یہ اصل میں آپ کے اندر وہ چیز جوہر پیدا کرے گی کہ ان مشکلات سے نکلتے ہوئے آپ جو ہے وہ علم حاصل کر رہی ہیں. اور محنت جعلی ٹائپ کی محنت نہیں کہ بس صرف نظر آ رہا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، بہت ساری آپ نے کتابیں پھیلا لی ہیں، واقعتاً جسے کہا جائے کہ حقیقی محنت. اور کبھی ناغہ نہ کریں، خواہ کبھی دیر ہو جائے پہنچنے میں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ والی مثلا تصویر ہے تو اس میں یہ نہ سوچیں، لیکن ذرا مذاق کہا جاتا ہے کہ یہ دیر سے پہنچنے کی وجہ سے باہر بیٹھے ورنہ اندر بیٹھے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات کمرہ بھرا ہوا اور آدمی جو ہے وہ اس کو، لیکن علم حاصل کرنا تو ناغہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. یہاں بہت زیادہ دیر نہ لگائیے گا، ہو سکتا ہے انتظامیہ اندر نہ آنے دے کلاس میں، لیکن یہ کہ بہرحال روزانہ کبھی ٹائم ٹیبل کے خلاف بھی ہو جائے، آپ کہیں گے بھئی آج تو مجھے 2 گھنٹہ فلاں چیز پڑھنی تھی اور میں نہیں پڑھ پائی، 15 منٹ بچے، کوئی بات نہیں، 15 منٹ پڑھ لیں. یعنی کوئی دن کو بھی اس اعتبار سے ضائع نہ کریں. تو بہرحال اور جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ بچے بھی اگر ہو رہے ہیں، انہی کے ساتھ کتنے ہمیں ملتا ہے، لوگوں کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ اس کے باوجود علم حاصل کرتی ہیں، امتحانات بھی دیتی ہیں. ایران میں تو باقاعدہ گودوں میں بچے جو ہے وہ لا کر جو ہے وہ امتحان وغیرہ دے رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ مشکلات کے ساتھ ہی، یعنی ہر وقت آئیڈیل سچویشنز موجود رہیں تو علم آپ حاصل کریں گی. اس سے پھر یقین جانے کہ علم میں وہ گہرائی اور نورانیت بھی نہیں آئے گی. مشکلات کے ساتھ نمٹتے ہوئے علم حاصل کریں. اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. اچھا، علم کا سلسلہ بڑھاپے تک رکتا نہیں. اب دیکھیں 95-98 سال کی غالباً آیت اللہ وحید خراسانی کی جو عمر مبارک ہو گئی ہے، تو سلسلہ جو ہے اس انداز سے رکنے میں نہیں آتا. یہ آیت اللہ خوئی کے والد تھے، علی اکبر خوئی. ہاتھ میں تصویر بھی اگر ہے تو ہاتھ میں کتاب لے کر جو ہے وہ کھنچوائی گئی. تو بہرحال علم کا سلسلہ اس لحاظ سے کبھی رکتا نہیں. وقت بالکل ضائع نہیں کرنا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو اپنا انتظام کر کے جانا ہوتا ہے. مثلا سفر میں ہیں، گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ اس وقت کو بھی آپ ضائع نہ کریں بنسبت اس کے کہ صرف باہر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں خالی بس. یعنی ایک لحاظ سے وہ وقت بھی، چاہے وہ اذکار پڑھتے ہوئے جائیں، تسبیحات پڑھتے ہوئے جائیں،
کوئی چیز ہلتی ہوئی حالت میں تو خیر پڑھنا عام طور پر ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا ہے کہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کم سے کم اس کو بھی، اس وقت کو بھی، یا ڈسکشنز کرتی ہوئی آئیں آپ، اگر وین میں بیٹھ کے آ رہی ہیں جو بھی درس وغیرہ ہو رہے ہیں تو وہ وقت بھی ضائع نہ ہو. ہمارے علماء وقت ضائع نہیں کرتے، مثلا حتیٰ کہ آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی ابھی کچھ ہی عرصے پہلے، کچھ دن پہلے ہی بلکہ سمجھے انتقال ہوا، شاید مہینہ بھر، 1.5 مہینہ 2 مہینہ ہوئے ہوں گے، آیت اللہ جعفر مرتضی عاملی، یعنی جہازوں کے سفر میں بھی لکھتے پڑھتے، آرٹیکلز لکھتے ہوئے اور سب جو ہے وہ جایا کرتے تھے. تو بہرحال اسی سے علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ اگر وقت کی جتنے آپ ضائع کریں گی اتنی زیادہ یعنی مسلسل یہ نقصان لکھا جائے گا. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں باہر کی اقوام نے واقعی جو ترقی کی، وہ اپنا کوئی بھی ہوتا ہے ڈپارچر لاؤنج کسی بھی جگہ، عام طور پر ہاتھوں میں ان کو کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بچوں میں بھی عادت ہو کہ اپنے وقت کو اس انداز سے ضائع نہ کریں. وہ ہمارے ہاں تو عام طور پر کوئی بیٹھا ہوتا ہے ڈپارچر لاؤنج میں، صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خالی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اس نے کیا پہنا ہوا، فضول اس طرح کی چیزیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اسی سے ہی وقت ضائع نہیں ہو کسی بھی جگہ. حتیٰ کہ تعلیم کے متعلق تو کہ کہیں بچے بھی نظر آتے تھے، ان کو وہیں بیٹھ کے پڑھانا شروع ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ بچوں کو جمع کر کے مجلس بھی جو ہے مختصر سی پڑھ دیا کرتے تھے. تو علماء کے ملتا ہے کہ اپنے وقت کو کیوں ضائع کریں، ہر وقت کچھ نہ کچھ حاصل ہوتے رہنا چاہیے. یہ آیت اللہ امینی، عبد الحسین الامینی صاحب الغدیر، ہر وقت تصنیف و تالیف اور اس میں مشغول رہا کرتے تھے، کبھی کوئی وقت ضائع نہیں کیا. اچھا، اس لحاظ سے ایک بات اور، آیت اللہ بہجت کہتے تھے جو ہمیں نورانیت نہیں آ پاتی اور قدوسیت نہیں ہے، تو کہتے تھے کہ ہماری دینی کمزوری کی ایک وجہ یہ کہ مستحبات کو ہم ترک کرتے. پہلے زمانے کے علماء میں نورانیت زیادہ اس وجہ سے تھی کہ وہ مستحبات پہ زیادہ کاربند تھے، زیارات بھی پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے، تلاوت و قرآن کیا کرتے تھے، اول وقت نمازیں پڑھتے تھے. تمام مکروہات جس کے اندر علی الخصوص طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان جاگتے رہنا، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے تھے. لیکن ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ واجب تو نہیں ہے نا، یہ مستحب ہے تو چھوڑا جا سکتا ہے، نہیں، یہ مستحبات کو ترک کرنے والی چیزیں. تو مستحبات کو جتنا ترک کریں گے اتنی روحانیت کم ہوگی، اتنی نورانیت کم ہوگی. اور مکروہات کو اس طرح سے انجام دینا کہ بھائی ٹھیک ہے حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ تو ہے، چلیں مکروہ کر رہے ہیں، نہیں، ارتکاب مکروہات جتنا زیادہ ہوگا اتنی نورانیت بھی کم ہوگی. تو اس میں بھی اپنے آپ کو بڑھانا ہے کہ ہماری جو ایک دینی کمزوری کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مستحبات پہ اس انداز سے کاربند نہیں ہوتے. تو ایک دینی طالب علم کو بھی چاہیے کہ وہ دعائیں، اذکار اور زیارات، تلاوت قرآن، اول وقت نماز اور مکروہات کو بھی دیکھے، کون سی چیز کوئی کب مکروہ ہے کب مکروہ نہیں ہے، اس کا بھی خیال رکھے، تو پھر اس کے اندر وہ نورانیت بلڈ اپ ہوگی. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور علی الخصوص نوافل وغیرہ کی پابندی کرنا، نماز شب پڑھنا، یا جو نوافل یومیہ ہیں، نوافل یومیہ اگر کوئی شخص ویسے نہ پڑھ سکے تو کم سے کم اس کا ایک مستحب کفارہ یا صدقہ ہوتا ہے کہ مثلا روزانہ 1 کلو آٹے کے برابر، اس کی ایک خاص کیلکولیشن ہے، لیکن میں ویسے ہی چلیں ایک اندازاً کے طور پر پورے دن کی نمازوں کے نافلہ کے طور پر بھی، یعنی اگر ہر مہینے 25 کلو آٹا جو ہے وہ نکال دیا جائے، 30 کلو نکال دیا جائے، کوئی اس کو افورڈ کر سکے تو کم سے کم ان نوافل کا جبران ہو جاتا ہے. ویسے تو ہر 2 رکعت کے نماز کے اعتبار سے بھی اس کا ایک کفارہ ہے، لیکن کوئی اتنا نہ کر سکے تو پورا ٹوٹل دن کا بھی کر کے مہینے کا ایک ساتھ نکال کر تقریباً 25-30 کلو آٹا اگر غربا تک پہنچاتے تو وہ بھی نوافل جو آپ نہیں پڑھ پاتی، نوافل یومیہ، تو اس کا بھی جبران ہو جاتا ہے. اسی اعتبار سے اس کے اندر بھی آتا ہے کہ روزانہ جو خاص دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان کی بھی طالب علم پڑھے تو یہ بھی اس کے اندر ایک نورانیت پیدا کرتی ہیں. اچھا، علم کو ہر جگہ ہر موقع پر حاصل کرنا ہے. حتیٰ کہ آیت اللہ جوادی عاملی یہ بات فرماتے ہیں کہ دینی تعلیمات کے اعتبار سے قبرستان بھی ایک مدرسہ ہے. وہ فرماتے ہیں قبرستان بھی ایک مدرسہ ہے. باقاعدہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امیر کے پاس، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام،
ایک شخص آیا, کہا کہ مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. حضرت امیر نے فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ کہا کہ مولا میں وہ قبرستان کے برابر میں میرا گھر ہے. مولا نے کہا تجھے تو کسی نصیحت کی کوئی ضرورت ہی نہیں, قبرستان کے برابر میں رہتا ہے. یعنی اس سے تمہیں پوری نصیحت گویا ایک مدرسہ ہے جو آپ کو نصیحتیں پرووائڈ کرتا ہے. تو وہ خود ایک مدرسہ, ایک جگہ جہاں سے آپ کو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں, جس سے یہاں سے آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. اور آیت اللہ جوادی عاملی یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ زیارت قبور جو ہے وہ ائمہ نے جو اس میں باقاعدہ جملے سکھائے ہیں کہ جس میں ہم مردوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں, وہ جملے جو قبرستان کے باہر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ زیارت اہل قبور, السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ والی جو دعا ہے, اس میں ہم باقاعدہ مردوں کو لا الہ الا اللہ کی قسم دے کے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ خبر دیں کہ اس دنیا میں آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے. کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ, آپ نے کیسا پایا کلمہ لا الہ الا اللہ کو. یعنی ہم ان سے لا الہ الا اللہ کی قسم دے کر چیزیں دریافت کرتے ہیں. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ فقط دینی مدرسہ یا علم حاصل کرنے کی جگہ صرف یہی نہیں جہاں مروجہ طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بلکہ ہر چیز کو نگاہ عبرت سے دیکھنا, حتیٰ کہ قبرستانوں کو بھی سے بھی آدمی جو ہے وہ علم حاصل چاہے تو کر سکتا ہے, نگاہ عبرت اگر وہ پیدا کرے. یہ قبرستان, یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی, یہ وہ تھے جس کا بھی میں نے چشم برزخی کے متعلق کہا کہ حقیقی طور پر نظر آنے لگتی ہیں چیزیں. ان کا اکثر و بیشتر تذکرہ آتا ہے, اپنی آنکھوں سے عذاب قبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے, اور بہت سے وادی السلام میں ظالمین بھی دفن ہیں. ظاہر ہے کہ جو ہوتے تھے وہ وہیں پہ دفن ہوتے تھے, تو ان ظالموں کے عذابوں کو تفصیل کے ساتھ بعد میں آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی نے بیان بھی فرمایا. جو کہتے ہیں کہ وہ وادی السلام کے قبرستان میں اس طرح سے جاتے تھے, گھنٹوں وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے. اور خود آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی کی قبر مبارک بھی وادی السلام میں, یہ نجف اشرف میں. جو کوئی زیارت پہ جائے تو ان علماء اور عرفاء کی قبور پہ بھی اس کو ضرور جانا چاہیے. اور جن کا بھی تذکرہ ہوا تھا آیت اللہ سید علی آقا قاضی کا, ان کی قبر مبارک بھی وہیں وادی السلام کے قبرستان میں داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ پر ان کی قبر ہے. تو وہاں پر بھی انسان کو چاہیے کہ ضرور جائے. تو آیت اللہ جمال الدین گلپائگانی یہ بات فرماتے تھے, اور بڑی اہم بات تھی کہ جن کے بھی والدین حیات ہوں وہ ان کی براہ راست خدمت کرے, اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور پہ جانا ہرگز ترک نہ کرے. ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے ان کی قبور پر جانا. اور آیت اللہ مجتہدی تہرانی یہ فرماتے تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ مردے جن کی قبور کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں وہ آپ کے آنے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں, اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے عام طور پر کوئی بہت ہی قریبی عزیز کوئی کسی گھر پر آ جائے تو جس قدر خوشی محسوس ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ مردے آپ کے قبر پہ آنے سے خوش ہوتے ہیں. تو اور وہ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے امور میں, یہ بہت اہم بات ہے, وہ فرماتے تھے لوگوں کے امور میں جو یہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں, رکاوٹیں, اس کی رکاوٹیں کھڑی ہونے کی ایک بڑی وجہ اپنے والدین کی قبور پر نہ جانا ہے. لوگ عام طور پر ترک کر دیتے ہیں, سال ہر سال عید پہ چلے گئے, نیمہ شعبان والے ایک دن چلے گئے. اکثر و بیشتر جانا چاہیے. خواہ فرماتے ہیں کہ خواہ والدین دنیا میں راضی تھے, لیکن جن اولادوں نے اپنی والدین کی قبور پر جانا بند کر دیا ان کے والدین اب ان سے ناراض ہو گئے, یہ لوگ اب آنکھ ہو گئے. اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ان کی اولادوں کے لیے ان کے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی, پریشانیاں آنے لگتی, مشکلات آنے لگتی. تو جب یہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ بعض نیک اولادیں والدین کے انتقال کے بعد آنکھ ہو جاتی, تو بہرحال وہاں پہ انسان ضرور جائے, اور جانے کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو بے تحاشا خوش ہوتے ہیں, اور بے تحاشا خوش ہونے کے بعد ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں. ان کے اس دعاؤں کے نتیجے میں ان کے سارے بگڑے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں, بلکہ مشکلات آنے ہی نہیں پاتی, کیونکہ وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء اس کی خصوصی تاکید کرتے ہیں کہ والدین کی قبور پر جا کر اللہ سے دعا مانگی جائے. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بھی
اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کسی مومن کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے اور کہے کہ اے میرے والدین آپ خدا سے میری شفاعت کریں کہ وہ میری حاجت کو پورا کرے. تو یہ والدین اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے اور اس کی مشکلات اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی. تو دینی طالب علم کے لحاظ سے بھی یہ بات ہے کہ جب وہ ان کی دعا شامل حال ہو جاتی تو اس کے لیے علم میں بھی بہت آسانیاں ہوتی ہیں, اس علم کے اندر نورانیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. ورنہ کیا ہوگا کہ رکاوٹیں کھڑی ہوں گی, اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی یہاں خدمت کر کے یہ تمام امور, ابھی تو معاملات ان کے بالکل ہاتھ میں, جن کے بہرحال دنیا سے والدین چلے گئے ہیں اور اب قبرستان دور ہیں, جانا بھی مشکل ہوتا ہے بعض اوقات, تو بہرحال نیک کام دور سے بیٹھے ہوئے بھی کریں ان کے لیے, لیکن بہرحال قبر پر جانے کی الگ سے بھی تاکید ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم روزانہ تلاوت قرآن کر کے اور ان کے لیے نیک عمل ہدیہ کرتے رہیں, تو اب وہ سوچتے ہیں شاید جانے کی ضرورت نہیں. مثلا کوئی لاکھ والدین کے پاس اب پیسے بھجواتا رہے لیکن سالہ سال ان سے ملنے کے لیے نہ جائے, تو بہرحال والدین ناراضی ہو جائیں گے, اس سے کہیں گے ہمیں اس پیسے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, تمہیں خود آنا چاہیے تھا ہمارے پاس. تو بہرحال یہ کہ والدین کو اس لحاظ سے یا ان کے قبور کے اوپر جانا, اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے قبر پہ گاہے بگاہے اس انداز سے ضرور جانا چاہیے. تو آیت اللہ حافظ بشیر نے بھی کہا اور آیت اللہ سیستانی نے تو اپنی توضیح المسائل میں بھی لکھا ہے کہ والدین کے قبور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنا ایک مستحب کام ہے, کیونکہ وہ ایک تو خود وہاں پہنچنے سے خوش ہونا, پھر والدین کا اس کے جواب میں ان کو دعا دینا, اور پروردگار بہت آسانی کے ساتھ ان کی دعا کو قبول کر لیتے اور ہمارے سارے کام حل ہو جاتے. تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. تو ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے مصروف ہیں ہمارے علماء, مجتہدین, رہبر معظم, اب بھی پابندی کے ساتھ اپنے والدین کے قبور پر آتے ہیں, بلکہ صرف ظاہر ہے کہ وہ تو ایک پوری مملکت کے باپ کے اعتبار سے بھی ہیں, تو شدید برف باری اور سردی کی حالتوں میں بھی قبرستان میں ہیں, لیکن اس کے باوجود برف باری میں بھی قبرستان جو ہے جانا ان کی سیرت میں, اگر آپ تصویریں بھی نکال کے دیکھیں. اچھا, آیت اللہ جوادی عاملی اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ اکثر و بیشتر جاتے ہیں, وہاں جا کے بلکہ قبر کو دھوتے بھی ہیں, اور جس طریقے سے ایک اپنی محبت کا اظہار کرنا, یہ سب کچھ. اگرچہ لوگ یہاں پر کیا ہوتا ہے عام طور پر مصروفیتوں کے بہانے کہ آج کل کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ملتا ہے, تو یہ بے انتہا مصروف ہیں یہ لوگ, ان کے پاس تو یعنی کاموں کی کوئی حد ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے, کیونکہ اب ظاہر ہے جو یہاں تصویریں, اب اس کی نہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی وہاں کردار نظر آ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی دماغی طور پر بہت زیادہ متاثر ہیں تو کسی خاص ملک کے معاذ اللہ جو ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے, فوراً چیزیں نظر آتی ہیں. یہاں تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہاں کے ایک امپورٹڈ وزیر اعظم تھے, باہر رہتے تھے, جب ان کو امپورٹ کر کے یہاں لایا گیا اور وزیر اعظم بنایا گیا تھا تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے والد کی قبر کہاں ہے, تو باقاعدہ ایک جعلی قبر کے اوپر ان کے والد کا نام لکھ کے جو ہے وہ لگا کے تصویریں وغیرہ کھینچی گئی تھی. تو یہاں تو یہ صورت ہے, لیکن وہاں پر آپ دیکھیں جو ہے وہ ڈاکٹر روحانی جو موجودہ صدر ہیں, یہ گاہے بگاہے اپنے والدین کی قبور پہ جاتے ہیں. اس سے پہلے جو صدر تھے خاتمی وہ جاتے تھے, الگ کتنی مصروفیات ہیں. آیت اللہ نوری حمدانی درس وغیرہ کتنی, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی والدہ کی قبر پہ جانا, والد کی قبر پہ جانا, باقاعدہ بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنا, سیرت نظر آتی ہے وہاں پر. ہاشمی رفسنجانی یہ بھی صدر تھے, لیکن اپنے والد کی قبر پہ اس انداز سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے. آیت اللہ مہدوی کنی ان کے بیٹے. تو علماء کی پوری ایک سیرت ہے, اسی وجہ سے ان کو توفیقات کے خزانے ملتے ہیں, توفیقات کے خزانے. بچوں کو بھی بلکہ وہ اس کا عادی بناتے ہیں. یہاں تو ہمارے عام طور پر بچوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے, بھائی قبرستان لے کر کیوں جائیں, نہیں, وہاں پر ساتھ لے کر جاتے ہیں. بچہ وہیں اپنے باپ کی قبر کے ساتھ لیٹ کے آرام بھی کر لیتا ہے, سو بھی لیتا ہے. ایسے قبرستان بناتے بھی ہیں وہ. یہاں تو ہمارے ہاں ایک آدھ اچھا چلیں قبرستان بن گیا ہے, ورنہ عام طور پہ جو قبرستان ہے وہ تو ابھی جیسے ذکر ہوا تھا اس سے پہلے کہ علم فقہ کے اندر آپ کو, یا علم فقہ جسے کہا جاتا ہے, اس میں آپ کو خصوصی طور پر زیادہ وقت کو لگانا ہے, اور کوشش یہ کریں کہ کچھ موضوعاتی مہارتیں بھی اس انداز سے ہوں. نہ صرف یہ کہ بلکہ جو چیزیں کرتی جائیں انہیں دوسروں کو بھی سکھاتی جائیں. جہاں آپ کو بچے, خاندان کے بچے ملے ہیں, ان کا وضو چیک کرنا شروع کر دیں,
ان کے ضروری نہیں کہ کوئی مدرسہ اگر کہیں پہ توفیقات ملے پڑھانے کی تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے مکتب اور مدرسے بہت سے، ورنہ خود گھر پہ کھولیں. یہ ہمیشہ پوری عالیشان بلڈنگ اور عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے. تبلیغات کا کام تو اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں تعداد، جگہ اور اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جہاں آپ کو خاندان کی خواتین مل جائیں، کچھ بوڑھی عورتیں مل جائیں، آپ کہیں میں چلیں آپ کا وضو چیک کرتی ہوں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر آپ کوشش کر کے تبلیغات بچوں کے آپ جو ہے وہ چیک کرنا شروع کر دیں. کسی کا ایک مرتبہ بھی آپ نے وضو صحیح کرا دیا، اب ساری زندگی جتنی نمازیں اس وضو کے ساتھ، صحیح وضو کے ساتھ پڑھے گا، ان سب کا ثواب آپ کو ملا کرے گا. ایک ثواب جاریہ والے سلسلے. اسی طریقے سے مثلا کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ موضوعاتی مہارت حاصل کریں. کتنے لوگ ہیں ابھی تک ان کو وضو جبیرہ صحیح نہیں آتا، ہاتھوں پہ پٹیاں بندھی ہوں، پلاسٹر بندھا ہوا ہو، اس میں وضو کیسے کیا جائے گا، اس کے خاص احکام ہیں، لیکن اتنے مشکل بھی نہیں. مشکل سے 10 دن میں آپ اگر اچھی طرح سے پڑھ کر حاصل کریں، 15 دن میں، 1 مہینے کے اندر آپ کو حاصل ہو جائیں گے کہ اس میں وضو کب کیسے کرنا ہوتا ہے، کن چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے. تو موضوعاتی مہارتیں. اسی طریقے سے مثلا تیمم کیسے کیا جاتا ہے. تیمم آپ کسی سے پوچھیں کہ اکثر و بیشتر کو تیمم نہیں آتا ہوگا، 99% افراد کو. جنہیں آتا بھی ہوگا تو آپ دیکھیں گے وہ بہت غلطیاں اس کے اندر نظر آ رہی ہوں گی جس سے تیمم باطل ہوتا ہے. آپ جائیں سیمینار کا، یہاں پہ ایک زمانہ تھا، کچھ یعنی طالب علم لڑکیوں ہی نے باقاعدہ ایک علاقے میں ہم نے اعلان اس کا کروایا تھا. علاقے میں میرے خیال 100-150 خواتین آئی تھیں اور ایک ہی دن میں 4-5 گھنٹے کا وہ پورا سیشن تھا. 5-7 لڑکیوں نے مل کے اس کو ارینج کیا تھا اور پریکٹیکل وضو یہاں باقاعدہ انتظامات کیے گئے تھے. اس کے خواتین نے ان کو وضو اپنا کر کے بتایا پوری، یعنی 4-5 گھنٹے کے اندر وہ مکمل یہاں سے وضو سیکھ کر چلی گئی. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد توفیقات نہیں ہوئیں اور اس سلسلے کو آگے نہیں بڑھایا گیا، ورنہ یہ تھا کہ اتنا اچھا رسپانس ملا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ بھی پھر نیکسٹ دفعہ وضو جبیرہ کا سیمینار جو ہے منعقد کر لیں، اس کے بعد تیمم کا کر لیں. اسی طریقے سے مثلا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ان کی نمازوں کو ٹھیک کروانے کے اعتبار سے چند ایک کلاسز جو ہے وہ منعقد کر لی جائیں، بچوں کی، بڑوں کی، کسی بھی اعتبار سے. یا حجاب کی کوئی کلاس جس میں حجاب کے مختلف مسائل، میک اپ کے مختلف مسائل، کب کیسے کتنا کیا جا سکتا ہے، یہاں پر باقاعدہ اس کی مکمل کلاسز بھی ہو چکی ہیں. خواتین کے مسائل ایسے ہیں، اس پہ 2, 3, 4, 5 جتنی بھی کلاسز ہوں، خواتین کے اتنے سوالات ہوتے ہیں مردوں سے نہیں دریافت کر پاتی. خواتین ہی کو تخصص اس میں حاصل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. چیزیں بہت ساری فیلڈز خواتین کی بالکل خالی پڑی ہوئی. احکام خواتین جو ہے وہ ہیں، اور اس کے اعتبار سے ایران میں اور مختلف جگہوں کے اوپر باقاعدہ اس کے سیمینار ہوتے ہیں، باقاعدہ خواتین کی کلاسیں منعقد ہوتی ہیں سکھانے کے، اور اتنا زیادہ عرصہ نہیں لگتا ہے، بس چند کلاسز کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو یہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے. یا اسی اعتبار سے مثلا تربیت اولاد کے ورکشاپس وغیرہ 3-4 کے تربیت کے، عام طور پر خواتین کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کو اسلامی لحاظ سے تربیت کیسے کرنی ہے، کن چیزوں کا مثلا جو ہے وہ خیال کرنا ہے تربیت اولاد میں. فیلڈز بالکل خالی پڑی، یعنی بس آئیے اور اس پر آ کر قبضہ کر لیجئے، اتنی خالی. لیکن یہ کہ عام طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا. ایصال ثواب کی مجالس ہیں، اس کی خاص قسم کی پریپریشن کر کے ایصال ثواب کی مجالس کی آپ اسپیشلسٹ بن جائیے. شادی بیاہ ہے، پریگنینسی ہے، ڈیلیوری ہے، اور اس کے درمیان کے کون سے عمل کرنے ہیں، کون سے کیا کرنے ہیں، بچے کی صحت کے اعتبار سے کیا ہیں، وضع عمل میں آسانی کے اعمال کون سے ہیں، ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ اعمال ہیں، اس میں مہارت حاصل کر لی ہیں. ہمارے تربیت اولاد کے تقریباً 11-12 جو ہے وہ لیکچرز ہوئے تھے، اس میں بہت ساری چیزیں تفصیل سے. تو اگر انسان حاصل کر کے اور اسے اس کا خلاصہ اور نچوڑ بنا کر اپنی کلاسز کے اندر پیش کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو بہت اچھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ خواتین نے آ کر پیغمبر سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے ہفتے میں 1 دن تعلیم کے لیے مقرر کیا جائے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ باب النساء جو باقاعدہ مسجد نبوی، وہاں سے خواتین جو ہے وہ آتی تھیں. اور اچھا، خواتین صرف یہ کہ علم حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی، اور یہ کہ خواتین، ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا مسجد نبوی میں عورتیں بھی آ کر نماز جماعت پڑھا کرتی ہیں؟ تو جی ہاں، پیغمبر اسلام جو عورتیں پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھیں، نماز جمعہ بھی پڑھنے آتی تھیں، اور نماز
جماعت جو ہے وہ بھی پڑھا کرتی تھیں. تو بہرحال ایک دن ان کے لیے تعلیم کے لحاظ سے مقرر کیا گیا تھا, اور اس کا اتنی اہمیت تھی تعلیم دینے کے اعتبار سے کہ بالکل شہزادی کے جو جہاں پر حجرہ تھا اس کے بالکل سامنے اصحاب صفہ کا چبوترا, جسے اب علماء کہتے ہیں کہ صفہ مباہلہ ہے, اور اصحاب صفہ کا چبوترا ذرا اور اس سے پہلے والی جگہ تھی. اور علماء کہتے ہیں کہ ذرا مشکل بھی ہے کہ پیغمبر نے اتنے سارے اصحاب کو خانہ سیدہ کے دروازے کے سامنے اس انداز سے بٹھایا ہو کہ کہیں بے حجابی وغیرہ کا کوئی امکان نہ ہو, تو مشکل ہے. تو اس کو صفہ مباہلہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مباہلے سے پہلے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ مباہلے کے لیے تشریف لے گئے تھے, اور اس کے سامنے اصحاب صفہ کا چبوترا بھی تھا. تو ان کو وہاں پر صرف کھلایا پلایا نہیں جاتا تھا بلکہ تعلیم بھی دی جاتی تھی. ان کے لیے بھی کتنے فضلاء اور کتنے اصحاب ایسے ہیں جو وہاں پر جو ہے بڑے بڑے عالم بن کر نکلے, جو کہ اس لحاظ سے وہاں رہنے کی جگہ نہیں تھی, لیکن پیغمبر نے ان کو وہاں پر رہائش مہیا کی ہوئی تھی, اور ان کو کھانے اور روٹیاں وغیرہ شہزادی تک پکا کر بھجوایا کرتی تھیں. ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ آخر وہ ان کی تو اپنی خوراک کچھ نہیں ہوتی تھی, زیادہ تر وہ لوگ روزے سے بھی ہوتے بھی تھے کھاتے بھی تھے, تو بہت ہی معمولی کھانا ان کی خوراک تھی. تو آخر اتنی چکی کیسے پیستی تھی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے؟ تو یہ چکی اپنے لیے نہیں پیسی جاتی تھی, یہ ان افراد کے لیے پیسی جاتی تھی. ان کو روٹیاں پکا پکا کے اتنی بڑی تعداد میں 300 کی تعداد میں یہاں پر لوگ جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے, اور ان کے کھلانے پلانے کا انتظام بھی پیغمبر کا تھا, اور ان کو وہ بھی مہیا کی جاتی تھی, یہاں پر تعلیم بھی دی جاتی تھی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے اصحاب صفہ کے لیے تعلیم کا اس لحاظ سے انتظام الگ سے کیا گیا تھا. مسجد قباء کے اندر جو تعلیم کا انتظام باقاعدہ پیغمبر نے جب مسجد قائم کی تھی, تو یہاں پر وہاں جو تعلیمی نظام تھا اس کی نگرانی پیغمبر اکرم خود فرماتے تھے. پیغمبر کی اپنے زیر نگرانی یہ چیز ہوتی تھی. تو یہ چیزوں کو آج بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے. ضرور یعنی یہ نہیں کہ بس جو مخصوص مدارس ہیں جس میں لوگوں کے رہائش گاہوں سے دور بھی ہیں, اتنی تعداد میں ہے بھی نہیں, گھر گھر یہ سلسلہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ بہت پہلے جب یہاں پہ بڑی کلنگز چل رہی تھی کراچی میں, اور سب کچھ تھا, اور مدارس اور وہ بھی سب ٹارگٹ کے اندر تھے, لوگ ڈرتے بھی تھے یہاں پر بھیجتے ہوئے. اب خدا کا شکر ہے کہ حالات بہتر ہوئے. تو بہرحال اس میں ایک چیز یہ تھی کہ بالفرض اگر مدارس اس لحاظ سے نہ چل پائیں اور کوئی ایسی سلسلہ ہو, تو گھر گھر اگر درس کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ ایسی چیزیں جو کوئی ختم نہیں کی جا سکتی. درس چند مخصوص مدرسوں پہ پابندی لگ جائے تو کیا کریں ہم, کچھ نہیں, حالات ایسے ہو گئے, لوگ بھیجنا بند کر دیں گے اور مشکلات بھی کھڑی ہو جائیں گی. لیکن گھروں کے سلسلے اگر چھوٹے چھوٹے درس ہر گھر کے اندر قائم ہو جائیں ہفتے وار بھی, تو لوگوں کو علم کا سلسلہ رکے گا نہیں, اور بچوں کی تربیت گھر میں ہی ہوا کرے گی. تو بہرحال یہ ایک ہوم اسکولنگ وغیرہ کا تو کتنا چیزیں رائج بھی ہیں, اور دینی لحاظ سے بھی ہوم اسکولنگ جو, یا گھر کے اندر کوئی اس طرح کے چھوٹے مدرسے ٹیوشنز لگانے کے اعتبار سے بچوں کی تربیت, یا گھر میں کم سے کم درس کا ایک سلسلہ جو ضرور ہونا چاہیے, جو گھروں میں ختم ہو گئے. ختم ہونے کے معنی ہو گئے جب بے برکتیاں گھروں میں ہو گئی, لڑائی جھگڑے شیطانوں نے ڈیرے ڈال لی, یہ نورانیت پیدا کرنے والی چیزیں گھروں سے ختم ہو گئی. اچھا, اب بھی ہے ٹائم کچھ. اچھا, اب اپنے جتنا بھی علم حاصل کریں, دیکھیے اس علم کے اوپر عمل بھی کر رہا ہے. علم حاصل کرتے جائیں اور عمل نہ کریں تو اس کو کہا جاتا ہے منافقت, یہ نفاق عملی پیدا ہونے لگے گا. نفاق عملی, عملی طور پر نفاق. تو عمل اس لحاظ سے کرنا ہے, اور تبھی آپ کے اندر نورانیت آئے گی. جتنا عمل کرتے جائیں گے اپنے علم پر اتنی نورانیت بڑھے گی, اور جتنا علم بڑھے گا اور اس کے مقابلے میں عمل کم ہوگا یا رکا رہے گا, اتنی ظلمت میں اضافہ ہوگا, بلکہ شاید یہ علم آپ کو اور دور لے جائے اللہ سے. حجاب کا خصوصی آپ کو خیال رکھنا ہے. سب سے بہترین حجاب چادر کو کہا گیا ہے. تمام علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین کالے رنگ کی چادر ہے عورت کے لیے حجاب. ویسے تو حجاب جس میں بھی اپنے اعضاء کو وہ چھپا لے بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہ سیاہ چادر کو بہترین حجاب کہا گیا ہے. اس میں کوشش کریں گے, حجاب کے معنی یہ نہیں کہ بس یعنی بہت فیشنیبل قسم کے آپ حجاب شروع کر دیں, اس میں گوٹے کناری وغیرہ کوٹ وغیرہ کے اندر لگا لیں, یا کوئی اور چست ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز.
چادر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک الگ سے ایک تقدس ایک نظر آتا ہے اور ایک روحانیت اور ایک نورانیت چادر کے اندر ہے. بہرحال تو اس میں کوشش کریں کہ اپنے حجاب کو بہتر سے بہتر بنائیں. بے حجابی رہی اور شادی بیاہ اور تقریبات کے اندر میک اپ وغیرہ کر کے جانا تو بہرحال ایک اس کے اندر ایک نورانیت نہیں آ پائے گی, ایک ظلمت سی اس علم کے ساتھ رہے گی. تو آپ کو اپنے خواتین ہونے کے اعتبار سے حجاب کو بھی بہتر بنانا چاہیے ایک دینی طالبہ کو علی الخصوص. سستی اور کاہلی سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. یہ خود سستی اور کاہلی جتنی پیدا ہوگی دین کے اندر, ہر وقت آرام طلبی, اپنے آپ کو ذرا سختی میں بھی علم کے اعتبار سے ڈالنا پڑتا. تو بہرحال اس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. اور یہی دیکھیے وہی ٹائم جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا سب کے پاس, اسی میں ہی آج ان کا اگر تذکرہ آیا ہے, قاسم سلیمانی کا, تو شیخ ابراہیم زکزکی کا بھی تذکرہ اس لحاظ سے ضروری. 1 کروڑ افراد کو تقریباً شیعہ کیا. درود بھیجیے محمد. نائجیریا کی آبادی 17 کروڑ 16 کروڑ 17 کروڑ ہے تقریباً. اس میں اتنے لاکھوں کروڑوں افراد کو جو ہے وہ, اچھا یہ خود بھی پہلے مالکی مسلک سے تعلق رکھتے تھے, اس کے بعد یہ کنورٹ ہوئے اور امام خمینی کا زمانہ اس وقت تھا اور شیعہ ہوئے اور اس کے بعد پھر تبلیغات کے سلسلے میں وہاں گئے. 9 اولادیں تھیں, 9 اولادیں. یہ زینت زکزکی ان کی زوجہ محترمہ, جو کہ یہ اس واقعتاً اس خاتون نے 9 اولادوں میں سے 6 اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے, یعنی جو قبر کے اندر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اتارا. 6 تو شہید کر دیے گئے اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا صرف جو ہے اس وقت موجود ہے. تو ان خاتون کی بھی بہت خدمات ہیں اس لحاظ سے, اور ان کی بہو بھی شہید ہو گئی جب حکومت نائجیریا نے جو جس لحاظ سے کریک ڈاؤن کیا. اور کوئی آج تک ان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں کوئی ایسی چیز نہیں دکھا سکتے, صرف ایک ہے ان کا جرم, وہ ہے جرم تشیع, اہل بیت کے راستے کے اوپر چلنا. یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا کہ ایک شخص دیکھیے وہی یعنی خود کسی اور مسلک سے تھا, مسلک تبدیل کر کے مذہب حقہ کو اختیار کیا, اس کے بعد اتنی تبلیغات کی کہ 1 کروڑ لوگوں کو شیعہ کر دیا. واقعتاً ایک بہت ہی عظیم جو شخصیات یہ سب گزری ہیں. اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس, ورنہ دیگر اور شخصیات کا, شیخ النمر کا اور عیسیٰ قاسم کا جو بحرین کے ہیں, اس طرح سے کتنے افراد کی زندگیاں اس انداز سے نظر آتی ہیں کہ عجیب ایک مجاہدانہ, یعنی عالم دین بھی ہیں, علم دین میں بھی اس مقام پر گئے اور تبلیغات میں بھی اس مقام تک گئے, اور اس کے بعد جو مقاومت اور ظالم کے خلاف جو تحریکوں کو چلایا اور کس انداز سے اپنی ذمہ داری کو ان شخصیات نے واقعتاً پورا کیا. تو یہ بڑی عجیب و غریب شخصیات ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر حال میں خدا یاد رہے. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَعْلَمْ جو قرآن کی قائد بھی ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَرَى, کہ اس بات کو جان لو کہ اللہ تم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے. بلکہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی تو فرماتے تھے اس کو لکھ کر کہیں گھر میں لگانا چاہیے کہ گاہے بگاہے اس پہ نگاہ پڑے کہ میرا ایک ایک عمل ہر وقت اللہ کی نگاہ میں. تو ہر حال میں خدا یاد رہنا چاہیے, ہر حال میں خدا یاد رہنا چاہیے. اور واقعتاً علم دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آج تک کبھی کسی نے علم کی وجہ سے دعوی خدائی نہیں کیا, کہ جہالت کے سرچشمے ہیں سارے, ورنہ علم کے اندر ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ. اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ دوسروں سے علم کو حاصل کر کے اپنے اندر منتقل کرنا ہے, کیونکہ دوسرا جو ہے وہ اپنے تمام سینکڑوں گھنٹوں کا جو ایکسٹریکٹ ہے جو اس نے محنت کی وہ تھی وہ آپ کو مہیا کر دیتا ہے. تو اس سے
جب بھی علم حاصل کرنے کی اس لحاظ سے بہت تاکید ہے کہ آدمی خود اتنا پڑھ کے بعض اوقات حاصل نہیں کر پاتا کہ اتنا درس سے اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اور اس علم کے اوپر دیکھیے اگر عمل نہ کیا جائے تو اس کی مثال بالکل اس گدھے کی سی ہو جاتی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا, کہ جس کے اوپر ایک لحاظ سے سمجھیں آپ کہ اس گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئیں. یہ عمل صرف ہے جو اس کو انسان بنائے گا, ورنہ اس میں اور کتابیں لدے ہوئے گدھے کے اندر کوئی فرق نہیں. دیکھیے اب تک جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اچھی نیتوں کا آپ کو عادی بنانا ہے, اچھی نیتیں کرنی ہے. اچھی نیتیں کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ان نیتوں کو ارادوں کے اندر تبدیل کریں. نیتوں کو ارادوں کے اندر تبدیل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. تو جب نیتیں ارادے کے اندر تبدیل ہو جائیں گی تو پھر اصلاً وہ نورانیت آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. جتنی چیزیں ان 3 درسوں کے اندر جو ہے بیان ہوئی, کوشش کریں کہ آپ کے ان چیزوں کو عمل کریں ان کے اوپر, اور تو آپ واقعی دیکھیں گے علم بھی مسلسل آپ کو حاصل ہوگا اور اس کے بعد نورانیت علم بھی آپ کے اندر آتی جائے گی. چند مثالیں اس وجہ سے ایسی سب بیان کی کچھ علماء کی کہ ان لوگوں نے علم کے اندر جافشانی کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ ایسی خصوصیات بھی اپنے اندر پیدا کی تھی جس سے یہ نمایاں مقام پا گئے. ورنہ تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے اندر آگے جاتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا کوئی عام طرح سے پھر رہ جاتے ہیں, کوئی بہت بڑے مقام تک نہیں پہنچتے. تو ہم نے اس میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری طریقے بھی ذکر کیے ہیں, جیسے نماز جعفر طیار, روزانہ ایک مرتبہ ایک پارہ روزانہ تلاوت کرنا, علم فقہ کو جو ہے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ احکامات دین کا علم حاصل کرنا, والدین کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نیکی اور احسان کا وہ بنانا مرکز, حتیٰ کہ دنیا سے انتقال بھی کر گئے ہوں تب بھی ان کو راضی اور خوش رکھنا. تو عالم آخرت سے ان کی دعائیں آپ کی شامل حال ہوں گی, چیزوں میں نورانیت پیدا ہوگی, برکتیں آئیں گی. تو یہ تمام چیزیں مل ملا کے پورا ایک پیکج ہے, ان میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا. نیکیوں کے تمام اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے, آپ انشاءاللہ دیکھیں گی کہ بہت جلدی آپ کو اپنے اندر ایک نمایاں تبدیلی محسوس ہوگی. دوسروں کو تو احساس ہو نہ ہو, آپ کو خود احساس ہونے لگے گا کہ ایک خاص نورانیت میرے اندر آ رہی. تو اس کو تو جتنا بھی اس موضوع کو چاہتے مزید بڑھا سکتے تھے, لیکن نہیں, آج ہر صورت میں اس کو ختم کرنا تھا تاکہ اگلی بار سے کسی نئے موضوع کا انتخاب کیا جا سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.